غدیر کے موقع پہ رسالت مآب نے جب 1.25 لاکھ میں خطبہ دیا تھا نا تو سیدھے مالک تو مولا نہیں کہا. شیعوں کو صرف ایک ہی جملہ یاد ہے, مالک تو مولا. 3.5 گھنٹے رسول نے علی پڑھا تھا. ہم 1 گھنٹہ فضائل پڑھتے ہیں, آگے سے داد نہ آئے تو پریشانی ہو جاتی ہے. کس مجمع میں 3.5 گھنٹے اس مجمع میں علی پڑھا. 3.5 گھنٹے مسلسل رسول نے علی پڑھا. چلے میں بالکل آخری نقطہ پڑھ دیتا ہوں. من کنتوں سے پہلے دن سنے کا رسول نے کہا النبی اولا بالمومنین من انفسہم, نبی مومنوں کے نفسوں پہ ان سے زیادہ حق رکھتا ہے. یہ کہنے کے بعد رسول نے فرمایا سنو, اللہ ہو مولا, اللہ میرا مولا. میں رسول کا خطبہ پڑھوں, وَأَنَا مَوْلَاكُمْ, میں تمہارا مولا. وَمَنْ كُنْتُ مَوْلَا, نہ صرف فَعَلِيٌّ مولا. اللہ میرا مولا, میں تمہارا مولا. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اب مجھے نہیں پتا اذہان یہاں پہ ہیں, اب یہ پہلے علی کی ولایت سمجھنے, پہلے محمد کی نبوت سمجھو. نبی کس کا مولا ہے؟ نبی فرش والوں کا مولا, علی عرش فرش والوں کا مولا. نبی عرش والوں کا مولا, علی عرش والوں کا مولا. نبی آدم کا مولا, علی آدم کا مولا. نبی نوح کا مولا, علی نوح کا مولا. نبی ابراہیم کا مولا, علی ابراہیم کا مولا. تو جو آدم سے انکار کرے وہ شیطان بنتا ہے, اور جو آدم کے مولا سے انکار کرے رسول کا خطبہ سنا. رسول نے کیا کہا, میں پھر بار بار اس بات کو رپیٹ کروں گا تاکہ ذہنوں میں بالکل نقش ہو جائے. اللہ میرا مولا, میں تمہارا مولا. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اللہ میرا مولا, میرا. ذرا دین سمجھنا, ذرا دین سمجھنا. عبادت کسے کہتے ہیں؟ میں آخری نتیجے پہ آ گیا ہوں. اللہ میرا مولا. رسول نے یہ نہیں کہا اللہ مولا کو, اللہ تمہارا مولا. اللہ میرا مولا, میں تمہارا مولا. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اس کا مطلب رسول سب کا مولا ہے, اللہ کا مولا نہیں. علی سب کا مولا ہے, اللہ کا مولا نہیں. اب جو علی کو مولا نہ کہے نا, وہ خود کو توحید کے ساتھ شریک بنا رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ ولایت, نعرہ بھائی. اللہ کو نہیں مولا ماننا, 1000 بار نہ مانو, لیکن اللہ کو, علی کو مولا نہ ماننے کے لیے اللہ ہونا چاہیے. علی کو مولا نہ ماننے کے لیے ایک ہی رستہ ہے, اللہ ہو جاؤ. اگر اللہ بنو گے تو عبادت کس کی کرو گے؟ اس کا مطلب مشرک وہ نہیں جو علی ولی اللہ پڑھے, مشرک وہ ہے جو علی کی ولایت کا انکار کرے. عجب روش چل پڑی, عجب منطق چل پڑی کہ جو فضائل پڑھے مشرک. بڑا شوق ہے توحید پرست بننے کا, تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال. بات کر کے تو نے کس اللہ کو مانا؟ بتاؤ شرک کی تعریف کیا؟ دیکھا شرک کی تعریف ہے جو اللہ جیسا کسی کو مانے. تو جیسا وہ مانتا ہے جس کو پہلے کیسا بتاؤ. صدر آپ نے سروں سے گزاری ہے. مثلا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو امام بارگاہ جیسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی امام بارگاہ ہمارے گھر کے پاس ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وہی دیکھا ہے. یہ بھی دیکھا ہے. تو آپ نے کہا کہ اللہ جیسا کوئی نہیں مانتا, تو آپ کو پتا ہے کہ اللہ کیسا ہے. تو جب آپ کو وہی نہیں پتا وہ کیسا ہے, تو پھر آپ کو یہ کیسے پتا کہ جیسا اس جیسا ہے؟
کون توحید کی بات کر رہا ہے؟ دانتوں کو پسینہ آتا ہے توحید پڑھنے میں، کہ صرف علی تھا جو منبر پہ توحید پڑھتا تھا، بندوں کی کیا اوقات ہے کہ وہ اللہ پہ بات کرے؟ اللہ جیسا کسی کو ماننا شرک ہے، تو اللہ کیسا ہے؟ کیسا تو اسے پتا ہوتا ہے جسے جیسا ویسا۔ اب پڑھو شرک کسے کہتے ہیں؟ ایک شخص نے آگے مولا سے پوچھا، مولا اللہ قرآن میں کہتا ہے شرک سے بچو، شرک سے بچو، شرک سے بچو۔ تو جس شرک سے بچا رہا ہے وہ شرک ہے کیا؟ فرمایا اس جیسا کسی کو ماننا شرک نہیں، ہم جیسا کسی کو ماننا شرک ہے۔ جس نے ہمارے ساتھ ہم جیسا برابر کسی کو مان لیا، سمجھو اس نے شرک کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ بندہ علی جیسا کسی کو بھی مان لے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اب مجھے نہیں پتا ناراض کوئی بھی ہو، علی امام ہے اور صرف علی ہی امام ہے، مولا علی ہی ہے اور صرف علی ہی ہے۔ اور جو علی جیسا کسی کو مولا مان لے، علی جیسا کسی کو امام مان لے، وہ مشرک ہو جاتا ہے، اور مشرک کی نماز نہیں ہوتی۔ 5 دفعہ دن میں مولوی سپیکر میں گلا پھاڑ پھاڑ اللہ اکبر، ترجمہ کیا کرتا ہے؟ میری باتیں بری اس لیے لگتی ہیں، ہوتی سچی۔ میں تو ہر ممبر پہ کہتا ہوں کہ میرے باپ دادی کی دشمنی تو کوئی نہیں تھی، کیا ہم کوئی ابائی دشمنی رکھتے ہیں کہ جو پوری دنیا کی دشمنی کاندھوں پہ اٹھا کے پھرنا ہے، اپنوں کی بھی بیگانوں کی بھی۔ وجہ کیا ہے؟ حق کوئی جو حق پڑے گا وہ تنہا ہوگا، جس کو کوئی نہیں پوچھے گا وہ بھی انگلی اٹھائے گا، کسی سے کوئی گلا نہیں۔ رزق نجف سے آتا ہے، سانسوں کا مالک وہ ہے، جب تک ہے اس گھر کی وکالت کریں۔ جب والد کے نجف کے سامنے یوں کر دیا، بندوں کی ضرورت نہیں رہی۔ کوئی نام بری کرنے کے لیے یہاں پہ نہیں آئے، کوئی بزنس کرنے کے لیے یہاں پہ نہیں آئے، اس سے کہیں زیادہ مدد سے پاکستان۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، سب سے بڑا ہے۔ میں نے ابھی اللہ اکبر کہا تو مجمع سے 2-4 آوازیں آئیں، اور یہ مشہور اللہ سب سے بڑا، وہ جن سب سے بڑا وہ سب کون ہے؟ میں کسی کے پاس جاؤں گا، کسی دوست کے گھر جاؤں تو وہ مجھے اپنا فوراً اپنے بچوں کو بلائے گا، مولوی صاحب یہ میرا سب سے بڑا بیٹا ہے۔ جب اسے یہ نہ کرے کہ میرا سب سے بڑا بیٹا ہے، تو پتہ چل گیا اس گھر میں کوئی چھوٹا بیٹا بھی ہے۔ ماں بیٹھے ہیں آپ حضور، اس کا مطلب ہے ہمیشہ سب سے بڑا وہاں کہا جاتا ہے جہاں کوئی اور ہو، تو پھر بتا وہ کون ہے جن سے وہ بڑا ہے۔ اب اگر تم کہو گے اللہ زمین سے بڑا ہے، تو بالکل اس کی مثال ایسے کہ جیسے میں کہوں آپ کا اسکاٹ لینڈ جو ہے وہ میری انگوٹھی سے بڑا ہے۔ یہ مثال بنتی ہے، آپ فوراً کہیں گے کہاں انگوٹھی، کہاں اسکاٹ لینڈ، کہاں زمین، کہاں اللہ، کہاں آسمان، کہاں اللہ۔ آپ کے پاس سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ آپ کی نظر میں سب سے بڑا کون ہے جس سے اللہ سے ملاؤ گے؟ پہاڑ سب سے بڑے ہیں، یہ بھی اللہ کے مقابلے میں ہے۔ زمین سب سے بڑی ہے، آسمان سب سے بڑا ہے۔ وہ ایک سنگل مثال لا کے دے جس کو تو اللہ سے ملائے کہ ان سب سے بڑا ہے۔ جب تیرے عقل کو پسینہ آ جائے گا تو پھر میں بتاؤں کن سب سے بڑا ہے۔ جب یہ 14 جھکتے ہیں نا تو پھر وہ کہتا میں ان سب سے بڑا